آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے ساتویں سپارہ کی تلاوت سنی، سورۃ المائدہ، سورۃ انعام۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یرد فصیام 3 ایام۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری محمل قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو اس پر ضرور مواخذہ ہوگا۔ اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کیا ہوگا؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا کفارہ 10 مسکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، پوشاک جو تم اپنے گھر میں بچوں کے لیے استعمال کرتے ہو، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ تینوں میں سے کوئی بھی چیز میسر نہ ہو تو پھر کیا کرنے ہیں؟ 3 روزے رکھنے ہیں۔ یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ اور نظر کا کفارہ ایک ہی ہے۔ قسم کا کفارہ اور نظر کا کفارہ ایک ہی ہے۔ محمل اس سے مراد لغو قسمیں ہیں۔ مثلا جو انسان تکیہ کلام کے طور پر بولتا ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی۔ ویسے عرب کے اندر یہ چیز زیادہ مشہور ہے، جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ساتھی اب آپ نے پتہ ہوگا کہ اکثر ہر بلا واللہ واللہ ایسے الفاظ یہ ان کے تکیہ کلام ہے۔ نیز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قسم نہیں توڑتے تھے اپنی جب قسم اٹھاتے تھے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے جو قسم اٹھائی تھی اس کو پھر توڑا تھا، اس کا پھر کفارہ ادا کیا تھا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا تھا کہ تم ایسا پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے، تو ایسے ہی قسم اٹھا لینا جس میں مطلب اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو رہے ہوں، تو اس قسم پر کیا ہوگا؟ پھر کفارہ ہوگا۔ اب ایک بندہ قسم اٹھائے کہ میرا یہ کام ہو گیا، میں فلاں بندے کے ساتھ لڑائی کروں گا، تو یہ قسم جو ہے اس کی سخت ہے، تو اس پر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے قسم اٹھانی ہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے، ورنہ خاموش رہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ تو اپنے باپ کی قسم اٹھا، اپنی ماں کی قسم، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اکثر یہ عورتوں کے اندر یہ چیزیں، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتا، یہ تو مذاق ہے، یہ دین نہیں ہے۔ قسم صرف کس کی ہے؟ اللہ کی قسم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم نے اگر قسم اٹھانی بھی ہے تو قسم نہ اٹھاؤ، اگر قسم اٹھانی بھی ہے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ یا خاموش رہو، وہ بھی تب اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ اب بندہ جھوٹ بول کر اللہ کی قسم اٹھا لے پھر تو مجرم ڈبل بن جائے گا، ایک وہ جھوٹا ہے، دوسرا اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ تو یہ بچوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، مذاق کے طور پر قسم، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے۔ اکثر استاد کو یا ماں باپ کو ایسے کہنے کے لیے قسم اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ شریعت میں منع ہے۔ بچے بڑے سب یہ حدیث سب کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی، اللہ کے علاوہ کی، غیر میں والدین بھی آ جاتے ہیں، غیر میں رشتہ دار، سب اللہ کے علاوہ کی جس نے قسم اٹھائی اس نے کیا کیا؟ فقد اشرک، تحقیق اس بندے نے شرک کیا ہے۔ اللہ کے غیر کی قسم اٹھانا شرک کے متبادل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی، نہ اللہ کے شریکوں کی قسم کھاؤ۔ ہاں جب بھی قسم کھانی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، اور یہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یا جھوٹی قسم اٹھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، والدین کو ستانا بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی قسم اٹھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جب بھی قسم اٹھانی ہو تو سچی قسم اٹھائیں، تب جب آپ سچے ہوں، تو ہر وقت قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قسم دینے والے کو قسم پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جیسے سیدنا ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی تھی کہ آج کے بعد میں اس بندے کو
राशन नहीं दूंगा। वो आपका रिश्तेदार था जिसने तोहमत लगाई थी अम्मा आयशा सिद्दीका पर, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने कसम उठाई कि अपना होकर ये तकलीफ दी है मुझे इसने। तो इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाज़िल किया कि आप भी चाहते हैं अल्लाह आपको माफ़ फरमा दे, तो आप भी अपने करीबी रिश्तेदारों को माफ़ कर दें। तो फिर ये कसम का कफारा आया। तो ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है जी? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, औसत दर्जे का, इतना हैवी भी ना करें। अब 10 से मुराद ये नहीं है कि आप एक एक करके बिठा दें। वो 10 बंदों का खाना एक बंदे के घर में भी दे सकते हैं, उसके घर के 10 अफराद खा सकते हैं, या 5-5 करके दे दें। लेकिन ये तरीका इख्तियार हो कि जिसको दे रहे हैं उसके घर, पहले उसके घराने को देखें। तो 10 मिस्कीन को खाना या कपड़े दरमियाने दर्जे के, ना बिल्कुल उतरे हुए कपड़े हों, ना बिल्कुल ये हो कि हाई लेवल के खरीद के दें, दरमियाने जो आप नॉर्मल के सेंगे पसंद करते हैं, या गुलाम आज़ाद करें। तो इस वक्त गुलाम तो बहुत मुश्किल है। चौथे नंबर पर जो सबसे आसान है वो 3 रोज़े हैं। तो अगर जो बंदा ये काम नहीं कर सकता वो 3 रोज़े रख ले, और उसकी ये शर्त भी नहीं है कि वो 3 इकट्ठे रखे, पैर दर पैर रख सकता है। शरीयत ने उसके साथ क्या की है? नरमी की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कसम में कसम दिलाने वाले की नीयत का एतबार होगा। बस औकात बंदा कसम उठा रहा होता है लेकिन उसके दिल में ये होता है कि मैं इसको तो दाल लगा रहा हूं, मैं इसको क्या पता मैंने किस चीज की कसम उठाई है, लेकिन उसकी नीयत के अंदर जो होगा वही शुमार किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम किसी काम के लिए कसम खा लो फिर किसी और काम में बेहतरी समझो तो अपनी कसम का कफारा अदा करके वही बेहतर काम कर लो। तो इसके अंदर ये बात जो वाज़ेह हुई है वो ये है कि अपनी कसम, हर बात में इंसान को कसम नहीं उठानी चाहिए। जब भी बंदा कसम उठाए तो सच्ची कसम उठाए, बाप दादा की कसम की नहीं उठानी चाहिए। उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ऐ ईमान वालो, ये शराब, ये जुआ, ये आस्ताने और पानसे वगैरह सब शैतानी और गंदे काम हैं, लिहाजा इनसे बचते रहा करो। फज्तनिबूहु, इनसे अगर जब बचोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी के लिए ये काम छोड़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो शराब की हुर्मत के हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराब की इतनी पाबंदियां बताई। सबसे पहली हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपसे सवाल हुआ अल्लाह के नबी क्या शराब को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा सकता है? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं शराब को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शराब तो खुद बीमारी है, शराब खुद एक बीमारी है, ये शिफा कैसे देगी? दूसरी हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज क्या है? हराम है, चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा हो, चाहे आधा गिलास भी इंसान ले ले या एक जग पी ले। बस औकात ऐसा होता है जो लोग ज्यादा शराब पीने वाले होते हैं, जब तक वो एक जग या 2 जग ना पिए उन्हें नशा आता ही नहीं है। क्या वो एक गिलास पीने फिर उनके लिए जायज होगा? नहीं। कुल्लु मुस्किरिन हराम, नशा व चीज थोड़ी है या ज्यादा है वो क्या है? हराम है। तीसरी हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपसे पूछा गया क्या हम शराब का सिरका बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आका ने फरमाया अल्लाह, नहीं इस्तेमाल कर सकते। इब्न अब्बास हदीस के रावी फरमाते हैं एक कबीला के वफद के लोग आए तो उन लोगों का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि फलां फलां बर्तन, ऐसे ऐसे बर्तन का नाम लिया जिसमें उस जमाने में शराब बनाई जाती थी। तो वो बर्तन मशहूर थे, कद्दूनुमा बर्तन थे, मुख्तलिफ किस्म के बर्तन होते थे जिसके अंदर शराब बनाई जाती थी और नबीज वगैरह। तो उनसे भी अद्दुब्बा वन्नकीर अलहंतम, इस किस्म के बर्तन जो होते थे इससे भी मना किया गया था बाद में। ये तो ये पहले का वाक़या ना, ये शराब जब हलाल थी उस टाइम, हराम नहीं थी। ये उससे पहले का वाक़या है जब वो वफद आया था। उसके बाद फिर आपने उन बर्तनों से भी मना फरमा दिया जिस बर्तन में शराब बनाई जाती थी, उस किस्म के खास किस्म के बर्तन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो जिना को, रेशम को, शराब को, आलात मौसीकी के दूसरे नाम रखकर उसे जायज करार दे देंगे, हालांकि वो क्या होगा? हराम होगा। फिर सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लाया गया, उसने शराब पी थी, उसको
40 برتما مارا گیا، مطلب 40 کوڑے یا 40 چھڑیاں ماری گئیں سزا کے طور پر، تاکہ اس کے بعد وہ شراب نہ پیے۔ پھر آگے جو حدیث آ رہی ہے جامع ترمذی کی ابواب البیوع، اس کے اندر 10 بندے شمار ہوتے ہیں، اس کے اندر 10 بندے شمار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے شراب نچوڑنے والا، دوسرے نمبر پر نچڑوانے والا، پہلا نچوڑنے والا، دوسرا اس کے ساتھ مل کر نچڑوانے والا، تیسرا لینے والا، چوتھا اٹھانے والا، پانچواں جس کے لیے لے جائی گئی، چھٹا پلانے والا، ساتویں نمبر پر بیچنے والا، آٹھویں نمبر پر اس کی قیمت کھانے والا، نویں نمبر پر اس کو خریدنے والا، 10ویں نمبر پر جس کے لیے خریدی گئی۔ اللہ نے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اتنی کبیرہ گناہ ہے یہ شراب۔ تو اس شراب سے انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، نہ وہ عبادت کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی، اور اللہ نے فرمایا پیچھے آپ نے سنا تھا 5ویں سپارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، پتہ نہیں ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے نشے سے بچنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 40 کوڑے تھی، تو پھر حضرت عمر کا جب دور آیا تو یہ شراب لوگوں کے اندر مزید عام ہو گئی تھی، تو پھر سزا اس کی بڑھا دی گئی تھی۔ صحابہ سے مشورہ ہوا تو اس کی سزا 80 کوڑے کر دی گئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس فتوے کے اندر شامل تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ حضرت عمر کا اپنا موقف ہے کہ سزا بڑھ جائے گی تو لوگ یہ برائی کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور اسی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ دی۔ جب سزا بڑھ گئی تو تعزیر کی وجہ سے یہ سزا بڑھائی تھی تاکہ لوگ اس کام کو چھوڑ دیں، پھر بعد میں دوبارہ ہی وہی 40 کوڑے کر دیا گیا تھا۔ اس لیے شراب ایک ایسا عمل ہے، بھئی یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، اس وقت وہ اسلام بھی نہیں لے کر آئے تھے، غصے کی حالت میں تھے، شراب پی رہے تھے، تو جو سامنے لوگ بیٹھے تھے وہ شہر و شہری اس انداز سے کر رہے تھے کہ جوان کو ابھارنے والی۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ جوش والے تھے، انہوں نے تلوار اٹھائی، جا کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جانور کھڑے تھے، اونٹنی کھڑی تھی، اس کو جا کر اس کی کوہانے بھی کاٹ لی، اس کی اوپر والی جگہ بھی کاٹ لی، تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یہ شراب پی کر۔ پھر دوسرا موقع جو تھا، سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے، شراب پی رہے تھے لوگ، تو ایسے باتیں چل پڑی، انہوں نے کہا فلاں قبیلے والے اچھے ہیں، کسی نے کہا انصار اچھے ہیں، کسی نے کہا مہاجر۔ تو ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے برتن اٹھایا، وہ شراب والا، مٹی کے برتن ہوتے تھے، فرماتے اس نے میرے ناک پر دے مارا اور میرا ناک زخمی ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان وجوہات کی بنا پر آسمان سے وحی نازل کر کے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس لیے آج بھی وہی حکم ہمارے اوپر لاگو ہوگا شراب کا، تو شراب سے منع کر دیا گیا ہے۔ تیسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین نزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو، اگر وہ تم پر زہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو، وہ تم پر زہر کر دی گئی ہیں، اب تک جو ہو چکا ہے وہ گزر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے بھی میں نے آپ سے لوگوں سے گزارش کی تھی، آج بھی قرآن کی آیت کے تحت اس احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو یا جس کا کوئی جواب ہی نہ بنتا ہو۔ کثرت سے سوال کی ممانعت میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھی کہ جس سے آپ کو برا معلوم ہوا۔ عجیب قسم، ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا تیرے باپ کا نام فلاں ہے۔ پھر ایک نے پوچھا، آپ نے کہا تیرے باپ کا نام۔ سیدنا عمر دیکھ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ آپ کا لال ہو رہا ہے غصے سے، پھر روک رہے تھے صحابہ کو کہ ایسے سوال نہ پوچھو۔ پھر ایک بندے نے پوچھا اللہ کے میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ دوزخ کے اندر ہے۔ آپ ایسے سوال کرنا جس کا کوئی، اب یہ سوال کوئی بنتا ہے میرا باپ کہاں ہے؟
تو اس لیے ایسا سوال جس کا کوئی جواب ہی نہ ہو تو اس سامنے والے بندے کو تکلیف دینا، تو اس لیے ایسے سوالوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا قصوروار وہ مسلمان ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی ہو۔ اب ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی کیا حج جو ہے ہر سال فرض ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا حج جو ہے ہر سال فرض ہے؟ آقا نے پھر کہا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ ہر سال فرض کر دیتے، تو کس کی طاقت تھی؟ تو ایسے سوال جس کا کوئی جواب ہی نہ ہو تو ایسے سوال کرنے سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایسے باتوں کا ذکر نہ کرو جو تم سے پہلے لوگ ایسے سوال کیا کرتے تھے اپنے نبیوں سے بھی، اور اسی اختلاف کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ فرما دیا ہے۔ عجیب عجیب سوال کرتے تھے، الٹے الٹے سوال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر پابندی کی گئی۔ آج 4 قسم کے جانور ابھی آپ نے قرآن میں پڑھے تھے، ایک بحیرہ، ایک صائبہ، ایک وسیلہ، ایک حام۔ یہ ایک رسمی جانور تھے اللہ نے جن کا ذکر قرآن کے اندر کیا اور تنبیہ فرمانے کے لیے۔ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں بت کے نام ہے لہٰذا اس کا دودھ نہ نکالا جائے، اس بت کے نام پر ہی اس کا دودھ نکالیں گے۔ ایسے جانور کو کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ۔ دوسرے نمبر پر صائبہ، وہ جانور جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس پر نہ کوئی وزن رکھتا تھا نہ بوجھ، کہتے ہیں یار فلاں بت کے نام ہے لہٰذا اس کو تکلیف نہ دو، نہ اس کے اوپر کوئی وزن رکھو۔ دوسرے جانور کو صائبہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا وسیلہ، وہ اونٹنی جو پہلی بار مادہ جنے اور دوسری بار بھی ایسی اونٹنی کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پہلی دفعہ جو مادہ دیتی تھی تو دوسری دفعہ اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، ایسے اونٹنی کو کیا کہتے تھے؟ وسیلہ۔ چوتھے نمبر پر حام۔ حام ایسے جانور کو کہتے ہیں، ایسے بت کے نام پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسا نر اونٹ جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ، کہتے ہیں یہ بھی فلاں بت کے نام ہو گیا، اس کو حام کہا جاتا ہے۔ تو ایسے قسم کے جانور اگر ہمارے ہاں تو اب وہ بتوں کے نام نہیں ہیں، یہاں ہمارے ہاں پیروں کے نام ہو جاتے ہیں، بکرے چھترے۔ اتنے ہم سمجھدار ہیں، خود بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن پیروں کے نام پہ ہم بکرے دے دیتے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں۔ ویسے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، غیروں کے نام پر دینے کے لیے ہم سب کچھ، اللہ کے نام پر اگر کوئی مانگ لے ہمیں 1 روپیہ وہ بھی چھٹا کرا کے دیتے ہیں۔ کسی کو 10 روپے دینے ہو نا پھر ہماری طبیعت بن جاتی ہے اللہ کے نام پر۔ ہاں غیر کے نام پر دینا ہو، کالا بکرا، چٹا بکرا، لال سری فلاں فلاں دیں گے تیار ہیں۔ حضرات اس سے بچنا چاہیے، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین جو سنایا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔